یہ خلال بھی ہو گیا. اب اسی طرح الٹا پاؤں دھونا ہے، لیکن خلال میں انگوٹھے سے شروع کریں گے انشاءاللہ پاؤں دھونے کے بعد، مگر نل بند ہونا چاہیے خلال کرتے ہوئے. دیکھو یہ انگلیوں کے تلوے جو ہے نا، اس کے انگلیوں کے جوڑ، اس کو پورے وغیرہ بولتے ہیں، اس کی دھاریاں سردیوں میں زیادہ تر سوکھی رہنے کا امکان رہتا ہے، تو اس لیے دھاریوں میں پانی بہت احتیاط سے بہانا ہوگا. یہ انگلیوں کو بھی کشادہ کر کر کے ان کے بیچ میں پانی ڈالنا ہوگا. سردی میں بھی گرمی میں بھی فرض ہے دھونا ان حصوں کا بھی. یہ بھی آدھی کنڈی تک دھل گیا 3 بار الحمدللہ. اب اس کا بھی خلال یہاں. اب الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کریں گے، الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی. الحمدللہ دونوں پاؤں دھل گئے. اب آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کلمہ شہادت پڑھیں گے، اور جو آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کلمہ شہادت پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سورہ قدر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر وضو کے بعد پڑھنے سے انشاءاللہ کبھی اندھا نہیں ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. یہ دعائیں بھی پڑھی جاتی ہیں. صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. مزید اعلیٰ حضرت نے بڑھایا اس میں وجعلنا من عبادک الصالحین. ایک دعا یہ بھی پڑھی جاتی ہے. صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلی اللہ تعالی علی محمد. اب وضو کر لیا، ظاہری اعضاء دھل گئے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ باطنی وضو بھی کیجیے. باطنی وضو یہ کہ گناہ سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کریں. یعنی یہ نہ ہو کہ گھر کے باہر سے تو رنگ روغن کر دیا اور اندر گند کچرا بھرا ہوا ہے. تو ظاہری وضو کی مثال امام غزالی نے یہی دی کہ ظاہری طور پر اعضاء دھل گئے اور اندر وہ باطن میں گناہوں کا میل بھرا چھوڑ دیا. تو توبہ استغفار کے ذریعے باطنی وضو بھی کیجیے. یعنی کیا باطنی وضو سے باپا کیا مراد ہے؟ سننے اور سمجھنے دیکھنے والوں کے لیے کچھ آپ ارشاد فرمائیں. حجت الاسلام سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ پانی سے ظاہری اعضاء دھو کر ظاہری اعضاء کا وضو تو کر لیا، مگر باطنی وضو بھی کرے. اور باطنی وضو گناہوں کی آلودگی سے خود کو پاک کرنا ہے. اور اس کی مثال یہ دی کہ جیسے عمارت ہے اور باہر تو اس کے رنگ روغن کر دیا اور اندر میں اس کے وہی گندگی کے ڈھیر تک چھوڑے. جیسے کہ کوئی بادشاہ آنے والا ہو آپ کے گھر پر اور آپ اپنی عمارت کو باہر سے تو چمکا دیں گے، روشنی کر دیں گے، رنگ کر دیں گے، چونا کر دیں گے، مگر جب اندر کچھ صفائی نہیں کریں گے تو بادشاہ اندر آئے گا، اندر کچروں کا ڈھیر دیکھ کر، وہ گھر کو بے ترتیب دیکھ کر وہ بادشاہ خوش ہوگا یا ناراض؟ ظاہر ہے بادشاہ خوش نہیں ہوگا. تو اسی طرح آپ کے ظاہری اعضاء دھل گئے اور اندر وہی گناہوں کا میل کچیل بھرا پڑا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کیسے راضی ہوگا؟ تو
اللہ کو خوش کرنے کے لیے ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن بھی اجلا کریں. تو باطن کو اجلا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ کریں وضو کرنے کے بعد. تو میں باطنی وضو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ اس کو سن لیجئے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ, میں اپنے تمام گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہوں, میرے گناہ معاف فرما دے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرتا ہوں. پروردگار مجھے اپنے عہد پر استقامت نصیب فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک طرح سے یہ باطنی وضو ہے. اب جن الفاظ میں بھی آپ نے کریں توبہ کریں گے. توبہ میں یہ شرط ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا بھی عہد ہو, ورنہ وہ توبہ ہی نہیں. جبکہ یہ ذہن ہو کہ میں آئندہ بھی گناہ کروں گا تو یہ توبہ نہیں ہے. دیکھا گیا کہ وضو کے لیے بعض لوگ آتے ہیں, وضو خانے پر آتے ہی پہلے نل کھول دیتے ہیں. اب وہ پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے, ضائع ہو رہا ہوتا ہے پانی, اور اب اطمینان سے وہ اس طرح آستین چڑھاتے ہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ پانی کا اسراف ہے. آستین پہلے چڑھا لی جائے اور اس کے بعد حسب ضرورت نل کھولے جائیں, اور جب ضرورت نہ ہو تو بند کر دیا جائے. جیسے کہ ایک ہاتھ نل کے دستے پر رکھیے, کلی کے لیے پانی لیا نل بند کر دیا, پھر پانی لیا نل بند کر دیا. اسی طرح ناک میں چڑھانے کے لیے پانی لیا پھر فوراً نل بند کر دیا. اسی طرح مسح کرتے وقت بھی پانی سے جب ہاتھ تر ہیں آپ کے تر کر لیے تو اب نل کھلا رکھنے کی ضرورت نہیں نا, اسراف ہوگا. تو نل کو بند کر لیجئے. ایسا بھی نہیں کہ ادھورا نل بند کیا کہ وہ دھار کو باریک کر دیا آپ نے, نہیں, اچھی طرح پورا نل بند کیجیے کہ ایک قطرہ بھی نہ ٹپکے, اور پھر ٹھیک ہے مسح اطمینان سے کیجیے. اس طرح کلیاں کرتے ہوئے جب بھی نل بند کرے تو اطمینان سے پورا بند کیا کرے. لیکن یہ وائشر والے نلوں میں یہ ذرا احتیاط فرمائیں کہ جو گول گھومنے والے جس کے دستے ہوتے ہیں اس میں, بلکہ ہر طرح کے نل میں اگر غیر ضروری زور لگاتے ہیں تو بعض اوقات وائشر کمزور ہونے کے بعد ٹوٹ جاتا ہے. تو اس لیے یہ نل جو ہیں یہ قوت سے نہیں, یوں کہیے کہ اس کو بل سے نہیں, یہ کل سے بند ہوتے ہیں. یہ اردو ہی کے الفاظ میں نے بولے, لیکن اس کی میں وضاحت کر دوں. میں سمجھو کہ یہ نل جو ہے نا یہ طاقت سے نہیں عقل سے بند ہوتے ہیں. بعض اوقات بیچارے بہت زور لگاتے رہتے ہیں صحیح بھائی, اور وہ نل کی دھار جو بند ہو نہیں پاتی. تو اس کا طریقہ یہ کہ وہ تھوڑا سا کھولنے کے بعد وہ ہینڈل کو تھوڑا آہستہ آہستہ گھمائیں گے اور پھر بند کریں گے تو یہ دھار رک جائے گی, بند ہو جائے گا نل اچھی طرح. یہ حکمت کی بات میں نے آپ سے عرض کی. اور اتنا زور نہ لگائے کہ وہ وائشر ٹوٹ گیا. اگر وائشر ٹوٹ جائے گا نا پھر تو نل بند نہیں ہوگا اور دھڑا دھڑ پانی بہنا شروع ہوگا. وضو خانوں پر مسجدوں کے آپ نے باہر یہ تماشا دیکھا ہوگا کہ وہ نل کھل جاتا ہے اور نل کھولنے والا ایک دم گھبرا جاتا ہے کہ اب یہ پانی تو رکنے کا نام نہیں لے رہا. تو وہ غالباً اس کا وائشر ٹوٹ چکا, یا تو اس کی بے احتیاطی سے یا کسی کی بے احتیاطی سے یہ ٹوٹ چکا تھا اور اس نے جوں توں اٹکا کے وہ ترکیب بنا کے وہ ادھر سے چلا گیا اور آپ نے کھولا اور نل گلے پڑ گیا. ایسا بھی ہوتا ہے. وضو خانوں پر اس طرح کے سوالات, لوگوں کی باتیں سنی ہیں کہ وضو جوانوں کی طرح کرو اور نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو, اور جو انداز آپ فرما رہے ہیں تو اس انداز سے اتنے اطمینان کے ساتھ وضو کرنے میں کہ وضو خانے پر جو لوگ جمع ہیں, کہ عموماً ہمارے یہاں جماعتوں کے عین وقت پر وضو خانوں پر رش بڑھ جاتا ہے, تو ایسے موقع پر جو انداز آپ نے ارشاد فرمایا تو کیا وہاں کھڑے حضرات شور و غل کر کے مسجد کا تقدس پامال نہیں کریں گے؟ دیکھیں, میں نے جو وضو کو دیر لگائی نا وہ تو ایک تربیت کا سلسلہ تھا.